بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کریم کو بڑی قدر و منزلت والی رات اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ ایک رات ہزارہا مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس رات آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سلامتی ہو اس رات پر غروب آفتاب سے لے کر حتیٰ مطلع الفجر۔ تیسویں پارے کی ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عظیم قیمتی قدر و منزلت والی رات کا تذکرہ کیا ہے، اور خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانو اس رات کی قدر و قیمت، اس کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر فرمایا کہ ایک طرف ایک آدمی ہزاروں مہینے عبادت کرتا رہے، تقریباً کوئی 84 سال 84.5 سال بنتے ہیں۔ اس وقت عام جو عمر ہے انسانوں کی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ خال خال کوئی اسے اوپر کراس کرے گا، لیکن یہ ایک رات کی عبادت 84.5 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، برابر نہیں۔ خیر من الف شہر، افضل ہے اس رات کی عبادت۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات، کس مہینے میں؟ دو باتیں تو اللہ رب العزت نے بتلا دی ہیں جو دلیل ہیں کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے، مہینہ رمضان کا، اور عشرہ آخری، اور آخری عشرے میں بھی صرف طاق راتیں، 5 راتیں بنتی ہیں تقریباً۔ پہلی دلیل یہ دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس لیے قدر و منزلت والی ہے کہ ہم نے اس رات قرآن اتارا تھا، قرآن کا نزول ہوا۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین جبریل علیہ السلام بھی دنیا میں آتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط فیصلے لے کر آتے ہیں۔
دو باتیں اللہ رب العزت نے بتلا دی۔ اب قرآن کریم کا نزول کب شروع ہوا؟ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ افضل مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اللہ نے مہینہ بھی بتا دیا، اللہ نے رات بھی بتا دی۔ مہینہ تھا رمضان کا، رات تھی آخری عشرے کی طاق، اور وہ ایک رات بھی اللہ نے بتلا دی تھی 5 راتوں میں سے اپنے نبی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بتلایا کہ یہ فلاں رات ہے، میں نکلا اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے، صرف ایک رات۔ جو ہی میں اپنے گھر سے نکلا دیکھا 2 آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں۔ اس اختلاف کا اتنا نقصان اور برا اثر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میرے ذہن سے وہ رات کی تعین نکل گئی۔ آپ اندازہ کریں اختلاف کتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث بنائی ہوئی ہے کہ اختلاف امت رحمہ، میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور اتنی موٹی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بالکل موضوع من گھڑت بات ہے۔ اختلاف رحمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہر نماز میں جب صفیں درست کرواتے تھے فرمایا اللہ ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اختلاف نہیں کرنا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، آیات ہیں اس بارے میں۔ بہرحال تو وہ رات بھی ذہن سے نکل گئی، تو ثابت ہوا کہ وہ لیلۃ القدر وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات تھی۔ دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو بہت فرشتے آتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے تو ویسے ہی دنیا میں بہت ہیں، کھربوں فرشتے ہیں دنیا میں۔ ڈیوٹیاں والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ سورتوں کے ابتدا میں جو ان چیزوں کا، یہ فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان کی ڈیوٹیوں کی، اس کے مشن کی اللہ رب العزت نے۔ تو ان گنت فرشتے ہیں، تو یہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں جو عام حالات میں دنیا میں نہیں آتے، ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں وہ۔ فرمایا سعودی عرب میں جو عالج صحرا ہے، سعودی عرب کے 4 حصے کرو تو ایک حصہ چوتھا 1/4 خالی ہے، صحرا ہے، جس کو ربع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی زندگی کے آثار نہیں تا حد نگاہ، بلکہ جہاز پہ آپ سفر کریں تو صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے۔ اس کو صحرائے عالج کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحرائے عالج کے ریت کے ٹیلے، ان ٹیلوں کے ذرات کے برابر فرشتے صرف لیلۃ القدر کو دنیا میں آتے ہیں۔ علامہ البانی نے یہ روایت صحیح الجامع صغیر میں نقل کی ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں۔ ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا آپ شمار نہیں کر سکتے کتنے ذرے ہوں گے۔ اور جبریل علیہ السلام دنیا میں نہیں آتے، انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن لیلۃ القدر کو دنیا میں آتے ہیں، یہ اس لیے مبارک اور معزز رات ہے۔
کہ جبریل بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، قرآن بھی اس رات نازل ہوا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لیلۃ المبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا۔ تو وہاں لیلۃ المبارکہ فرمایا اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام مضبوط فیصلے لے کر۔ تو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے اور یہ رمضان میں ہی ہے۔ اس کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے جہاں امت میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو گئیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا یا جو حقیقت میں ثابت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں اسلام بنتی چلی گئیں، جو اسلام تھا وہ لوگوں سے رخصت ہوتا چلا گیا۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہودیت کی طرف دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، تورات ان کے پاس کہتے ہیں موجود ہے، ایک عرصہ تک موجود رہی۔ انجیل عیسائیوں کی مذہبی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ آیات موجود تھیں انجیل میں جو آسمانی تھی، اگرچہ تحریف کر دی تھی وہ تھا۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، کتنا قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بڑا پیارا لقب ان کو اہل الکتاب کہ کتاب کے وارث ہیں، آسمانی کتاب کے وارث ہیں، بولے جو کچھ بھی ہے۔ لیکن کیا ان کے پاس کوئی نبی کی تعلیم یا کتاب کی کوئی تعلیم اس پر عمل ہے؟ بالکل۔ آج دنیا میں عیسائیت بھی موجود، یہودیت بھی موجود، لیکن نہ اللہ کا کوئی پیغام نہ اللہ کے نبیوں کا کوئی پیغام ان کے پاس ہے۔ سب رسم و رواج، خرافات، تہذیب، ثقافت، تمدن، کلچر کے نام پر چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئی۔ جس نے کہا یہ عمل اچھا ہے اس کے پیچھے لگ گئے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ اکبر، یہی کیفیت آج ہمارے ہاں بھی ہے۔ 15 شعبان کو بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ جو ہے وہ راتوں کو پوری رات جاگتے بھی ہیں، اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، حالانکہ نہ قرآن سے ثابت نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت، بالکل موضوع من گھڑت روایات، ضعیف روایات ہیں نصف شعبان کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ البتہ ایک روایت صحیح ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر بے شمار محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو یہ صرف نصف شعبان کی خصوصیت نہیں، ہر پیر اور جمعرات کی بھی یہی حدیث ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر کو اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کو بخش دو سوائے 2 قسم کے لوگوں کو، الا المتہاجرین والمشرک۔ ایک وہ آدمی جو مسلمان ہونے کے باوجود شرک کرتا ہے، اس کے اعمال بھی اللہ فرماتے ہیں میرے پاس پیش نہیں کرنا۔ اور دوسرا المشاحن یا المتہاجرین، 2 مسلمان اپنی ذاتی کسی مفاد کی وجہ سے ذاتیات کی بنیاد پر ناراض ہیں، اس مشرک کا اور ان 2 ناراض مسلمانوں کا عمل اللہ فرماتے ہیں خراب پیچھے کر دو، میرے پاس نہیں لانا۔ فرشتوں کہتے ہیں واپس میرے پاس ان کا اعمال نہیں لانا، حتیٰ کہ مشرک شرک سے توبہ کر لے، اور یہ جو 2 آدمی آپس میں ناراض ہیں حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، پھر میرے پاس ان کے اعمال لے آنا۔
یہ ہر جمعرات اور پیر کو ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے جمعرات پیر کو روزہ رکھتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور اعمال جائیں تو میرا روزہ بھی اس میں شامل ہو۔ یہ ہر پیر جمعرات کی خصوصیت ہے، صرف 15 شعبان کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان دنیا پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات آتا ہے۔ جتنی کتب حدیث آپ اٹھا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب رات کے 3 حصے کرو، 2 حصے گزر جائیں، آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، ثلث الآخر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا استجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں، کہ ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کہ اللہ رب العزت منادی کرتے ہیں۔ اس میں صرف 15 شعبان کی خصوصیت نہیں، باقی رہا کہ اس میں اللہ بخشش کرتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑی یہ پوسٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی ایسی جھوٹی باتیں ہیں جن کا قرآن اور حدیث اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے مجھے کسی نے بھیجی، اس پہ بڑا مضمون کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اس رات کو لیلۃ الشب برات کہتے ہیں۔ اب برات کا معنی بری ہونا، شب کہتے ہیں فارسی کا لفظ، برات عربی کا لفظ۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ فارسی اور عربی مشکل مکس؟ تو اگر یہ کوئی اسلامی ہوتی تو عربی میں نام ہوتا، جیسے سارے نام عربی میں عبادات کے۔ تو جی اس میں لوگ جہنم سے بری ہوتے ہیں، اس میں نجات پا جاتے ہیں۔ اور ایک نے لکھا ہے کہ اس کو ایک کتاب، 2 کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہوا تفسیر کا، کہ اس کو لیلۃ الشک کہتے ہیں۔ اچھا شک جو ہے نا، یہ چک کو کہتے ہیں۔ چک آپ جو ہے نا، یہ جس کو کیا کہتے ہیں آپ، فاتورہ کہتے ہیں عربی زبان میں آج کل، اس کو چک کہتے ہیں، جو لکھ کر آپ بینک میں دیتے ہیں، یا بل۔ مثلا آپ نے کسی دکان سے کوئی چیز لی تو وہ بل بنا کر دیتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شک۔ تو یہ چک ہے۔ کہتے ہیں جی اس رات جو جاگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخشش کا چک دے دیتے ہیں۔ بخشش کا، معافی کا چک لکھ کر دے دیتے ہیں کہ تم معاف، جو چاہ مرضی کر۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی آسان معاملہ تھا تو صحابہ کرام نے اتنی محنتیں کیوں کی؟ جہاد اور دعوت کا کام اور سختیاں جھیلی، آسانی سے ہو جاتا۔ عیسائیت کا کبھی مطالعہ کرنا، عیسائیت کا بڑی کتابیں اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ عیسائیوں میں آج ایک عبادت ہے، ان کی رسم ہے، سمجھ لو عبادت ہی ہے، کہ کوئی عیسائی مرد عورت گرجے میں جاتا ہے، جا کے عیسائی راہب کو کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے بڑا گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، تو میری معافی کیسے ہوگی؟ ان کے ہاں ایک اس طرح کی رسم ہے یا عبادت ہے، اس کا نام ہے سکوک الغفران۔ سک کی جمع سکوک، صاد کے ساتھ، یعنی مغفرت کے چک، اس کو کہتے ہیں سکوک الغفران، اور ساری عیسائیت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مغفرت کے چک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے اور قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہگار ہے، پاپی ہے، بے شمار ہے، تو وہ گرجے میں جاتے ہیں، راہب کو کہتے ہیں کہ جی بہنیں، تو پوچھتا ہے کہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ بتاتا ہے کہ میرا کاروبار یہ ہے۔ تو وہ اسی حساب سے کہ اتنا بڑا یہ مالدار ہے جی، دولت مند ہے، اسی حساب سے کہتا ہے کہ اتنے پیسے آپ گرجے میں دے دو تو ہم مغفرت کا چک لکھ کر دے دیتے ہیں۔ تو وہ پیسے ادائیگی کر دیتا ہے گرجے میں، تو وہ اس کو مغفرت کا چک لکھ کر دے دیتے ہیں کہ تیرے سارے گناہ بخش دے، چل جا۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب و غریب کیفیتیں اس رات کے متعلق لیلۃ البرات، شب برات، شب قدر، شب فلاں۔
بنائی ہوئی ہیں۔ یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 بار آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 بار آئی، عمر بن خطاب کی خلافت میں 12 بار آئی، عثمان غنی کی خلافت میں 12 بار آئی، علی بن ابی طالب کی خلافت میں 4 بار آئی، ہاں جی، لیکن ان سے کچھ بھی مروی نہیں۔ یار تاریخ خاموش ہے۔ جن لوگوں نے میرے چند عرصہ پہلے جو تقریباً 5-6 مہینے پہلے خطبے سنے یا 4 مہینے پہلے، ان کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں آپ کیسے بیٹھتے تھے، کتنے پتھر ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کیسے کیا پڑھتے تھے، آپ سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، آپ جاگتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمارے پاس موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، بڑی پڑی ہیں کتب احادیث۔ اسی طرح خلفاء راشدین، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، الراشدین المہدیین، اگر یہ کوئی رشد و ہدایت ہوتی تو راشدین المہدیین نہ چھوڑتے، انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ رشد و ہدایت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایک صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے قبرستان رات کو، تو 3 بار دعا کی، پیچھے عائشہ رضی گئی، واپس آئی تو آپ آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ بھئی اللہ نے کہا کہ آپ بقی والوں کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرو، تو میں اس لیے گیا تھا۔ اب یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اس میں 15 شعبان کا ذکر تک نہیں ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، نیٹ کے اوپر آپ کے موبائل میں موجود ہوں گی، خود تحقیق کر لو، خود تحقیق کر لو، کیوں گمراہی میں جہالت میں پڑے ہوئے لوگ۔ صحیح مسلم 15 شعبان اس میں تذکرہ تک نہیں ہے کہ آپ قبرستان دعا کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان جاتے رہتے تھے، اور آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، فَإِنَّا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ یہ قبرستان جانے سے بندے کے اندر کی صفائی ہوتی ہے اپنی، اس لیے جانا چاہیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا انہوں نے کہ وہ کثرت سے قبرستان جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبرستان جاتے ہو، اکثر ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے ہو۔ کہا میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو مجھے آخرت یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو کتنے بنگلے کوٹھیاں کاریں کتنا کچھ تھا سارا چھوڑا ہے، اور یہ آج مٹی کے اندر ہم پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں انسان۔ پھر میں جب آ جاتا ہوں تو یہ میری غیبتیں نہیں کرتے، یہ میری غیبتیں نہیں کرتے میرے بعد، پھر اس لیے میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ اندر کی صفائی کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، قبرستان جائیں۔ پھر دیکھیں عجوبہ، 15 شعبان کو زندہ قبرستان میں ہوتے ہیں، اور قبروں والے کہاں ہوتے ہیں؟ گھروں میں۔ دیکھو بھائی، کہتے ہیں مردے گھروں میں آتے ہیں حلوہ کھانے کے لیے، روح آتی ہیں، یعنی مردے گھروں میں آئے ہوئے ہیں اور گھر کے سارے بندے قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ باریاں دیکھو کیسے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ روحیں آتی ہیں، یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح امت آج بھٹک گئی ہے حقیقت سے۔ ایک ہندو، بہت بڑے ہندوؤں کے مذہبی پیشوا مسلمان ہوئے انڈیا میں، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ ہندوؤں کے بہت بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے ہندوؤں کے رسم و رواج کے اوپر، اردو میں موجود ہے وہ کتاب۔ اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات عبدالسلام بٹوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقالات چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح امیر حمزہ صاحب کی آپ 2-3 کتابیں ہیں ہندو دھرم کے حوالے سے، آپ وہ پڑھ لیں، ہندو دھرم
تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی جو آج غمی خوشی کے موقع پر ہم کرتے ہیں نا. بالکل مولانا عبید اللہ صاحب جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے بڑا ذہن دیا تھا، انہوں نے جو کتاب میں لکھا ہے نا کہ ہندوؤں کے اندر یہ رسم و رواج ہیں، آج بالکل مسلمانوں کے اندر ہے. ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے تناسخ. تناسخ کا معنی ہوتا ہے نسخ، کینسل. نسخ کا معنی ہے کہ روح منتقل ہوتی ہے، اور یہ بھی سب ہندوؤں کا عقیدہ نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں، ہندوؤں میں بھی مذہب ہے، فرقے ہیں بے شمار. کئی ہندو آج بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمارے ادھر سندھ کے اندر موجود ہیں. کئی ہندو بالکل نہیں کھاتے، بالکل زندگی بھر گوشت نہیں کھاتے. اسی طرح ہندوؤں کے بے شمار فرقے ہیں، عقائد مختلف ہیں. ایک ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اکثر ہندو کا، تناسخ. تناسخ کا معنی کیا ہے کہ روح جب انسان کی نکل جاتی ہے تو یہ اپنی شکل بدل لیتی ہے، منسوخ ہو کر، منتقل ہو کر پھر دوبارہ دنیا میں آتی ہے. مثال کے طور پر اگر بندہ اچھا ہے، نیک ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو اس کی روح گائے کی شکل میں یا بیل کی شکل میں آئے گی یا بکری کی شکل میں آئے گی یا خرگوش کی شکل میں لکھا ہوا مثلا اگر بہت ہی گناہگار ہے، پاپی ہے، بدکار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں آتی ہے. اسی لیے ایک جو نیچ طبقہ، اور یہ اونچ نیچ طبقہ بھی ہندوؤں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے. یہ طبقاتی نظام ہے نا، یہ سردار صاحب ہیں جی، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرا صاحب ہیں، یہ جناب علی، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ کسی کام کا نہیں. ہمارے اندر سے وہی گندگی جو ہندوؤں کے اندر تھی نا، منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر آ گئی، کیونکہ ہم ادھر سے آئے ہیں سارے. کچھ چیزیں اسلام کی آ گئی، کچھ وہی دوانا رہی ہمارے دماغ میں. حالانکہ یہ چیزیں کھرچ کر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے نکالی تھی. اخوت، بھائی چارہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. وزیر اعظم بھی اسی زمین پر سجدہ کرے گا جہاں جھاڑو دینے والا سجدہ کر رہا ہے. ماشاءاللہ رب نے برابر کر دیا کہ نہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بڑا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس کو بھی یہاں سجدہ کرنا پڑے، پیشانی رکھنے پڑے گی، اور ساتھ جھاڑو دینے والا خاکروب، درزی، موچی، نائی اس کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. کیسی تفریق، اور ختم کر دی مساوات، ایسی برابری رب نے کر دی کہ یہ تفریق، یہ اونچ نیچ طبقاتی نظام ختم. انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم. ماشاءاللہ. بہرحال کسی نیچ طبقے کے ہندو سے کسی نے پوچھا کہ آپ مر کر، آپ کا عقیدہ کہ روح میں واپس آئیں گی، تو آپ کس روپ میں واپس آنا چاہتے ہو؟ آپ کی روح چاہتی ہے کہ واپس آئے، تو کس شکل میں، کس روپ میں آئے؟ اس نے کہا جی میں گائے کی روپ میں چاہتا ہوں کہ میری روح واپس آئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ہمیں کوئی عزت نہیں. ہاں جی، ہم اگر برہمن کے سائے کے اوپر سے گزر جائیں تو سزائے موت کے مستحق ہیں. ایسے ہندو کے ہاں بعض نیچ طبقے کے ان لوگوں کو کہا کہ وہ برہمن کے سائے کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، سزا کا مستحق ہے. اس نے کہا کہ میں گائے کی شکل میں واپس آنا چاہتا ہوں تاکہ برہمن میری پوجا کریں، میرا پیشاب پیئیں. پھر آج مجھے سائے سے نہیں گزرنا چاہتے، میری روح گائے کی شکل میں آئے گی، اس لیے میں نیک اچھے کام کرتا ہوں تاکہ یہی کل میرا پیشاب پیئیں گے اور میرے سجدہ کریں گے. اللہ اکبر، ایسے کو تیسا. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے. ادھر سے پھر یہ عقیدہ منتقل ہوا مسلمانوں کے اندر. بالکل وہی روحیں آتی ہیں، قبرستان میں گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں، روحیں آتی ہیں، بدروحیں آتی ہیں. یہ سارے عقیدے ہندوؤں کے اندر تھے. آج توہم پرستی دیکھ لو، توہم پرستی آج بھی ہندوؤں کے اندر ہے. نحوست، منحوس. میں نے ایک جمعہ پورا پڑھایا تھا سفر کے مہینے کو اس کو منحوس سمجھنے پر. یہ بھی ہندوؤں کے اندر ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، فلاں یوں ہے. بھائی اسلام کے اندر کوئی منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، الحمدللہ. انڈیا کے اندر تو یہ کیفیت یہ ہے، آپ نے دیکھا چند ابھی 3 سال غالباً ہوئے ہیں گے، امت اخبار میں پورا رنگین پیج آیا تھا کہ ایک ہندوؤں کی ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے کتے کے ساتھ.
اور باقاعدہ لڑکی نے بھی ہار پہنے ہوئے ہیں، کتے کو بھی ہار پہنائے ہوئے ہیں، اور پوری برادری بیٹھی ہوئی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے کہ عورت کا نکاح کتے کے ساتھ۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہندو جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اب اس عورت سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنا بیگانہ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، بس منحوس کہہ دیا۔ آخر تنگ آر کر اس نے کتے سے شادی کی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ جو روح ہے آنا نا، ہمارا کیا تصور ہے اس بارے میں؟ سورہ مومنون آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب انسان میں سے ہر انسان کو جب موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، یہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس کر، ارجعونی، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں واپس جا کر نیک عمل کروں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک حسرت بری تمنا تھی جو اس کے منہ سے نکل آئی کہ واپس بھیج واپس بھیج۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کلا انہا کلمۃ هو قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ حتی اذا جاء احدهم الموت سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب یہ عالم برزخ میں ہے، اب یہ عالم برزخ میں ہے۔ اِلَى یوم یبعثون، کب تک رہے گا؟ اِلَى یوم یبعثون، بعث و نشور، حشر و نشر تک یہ اب عالم برزخ میں ہے، واپس نہیں جائے گا۔ میں ایک حدیث بخاری کی آپ کو سناتا ہوں، بات ادھر ادھر کافی چلی جاتی ہے، کچھ باتیں انتہائی ضروری تھی کرنی، یاد وہ رہ گئی، لیکن یہ حدیث بھی بہت اہم ہے، اسی حوالے سے روحیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، غزوہ احد میں جابر اکیلا بیٹا تھا، 9 بہنیں تھیں، 2 شادی شدہ، 7 گھر میں ابھی غیر متزوجہ۔ ابا نے کہا کہ بیٹا میری 7 بہنیں خیال رکھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور ایسے ہی وہ شہید ہو گئے، اکیلا بیٹا بچ گیا۔ بیٹا بڑا افسردہ، بڑا پریشان، حزین اور غمزدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے تیرے والد جابر کو کہا شہادت کے بعد تمنا، عبداللہ بن حرام تمنا کرو، جو مانگنا ہے مانگ لو، کوئی خواہش ہے اس کا اظہار کر، میں پوری کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تیرے والد سے اللہ نے خود کہا، ترجمان نہیں تھا بیچ میں، تیرے ابا نے کہا اللہ میری تمنا اور آرزو یہی ہے کہ جو تیرے راستے میں شہید ہوتے ہوئے مزہ آیا تھا نا، وہ کہیں نہیں، واپس دنیا میں بھیج تاکہ دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آؤں۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا جابر عبداللہ بن حرام بڑی مشکل شرط تو نے رکھ دی، بڑی عجیب خواہش کا اظہار کیا ہے کہ واپس دنیا میں بھیج۔ اللہ کے بندے، دنیا سے جو آیا واپس نہیں جائے۔ ہاں کوئی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ گائے کا واقعہ ہے، وہ چند منٹ کے لیے زندہ ہوا پھر وہ بندہ فوت ہو گیا تھا، اسی طرح اصحاب الکہف بھی فوت ہو گئے واپس فوراً، تو فرمایا نہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا کہ جا کر نابلی کھائے پیے اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
البتہ تیرا پیغام میں بھیج دیتا ہوں دنیا میں، نبی تک اور تیرے ساتھیوں تک تیرا پیغام میں بھیج دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمیں اللہ نے یہاں دیا ہے نا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے دنیا میں، جو اللہ بھی دے رہا ہمیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ آیتیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ان کی پوری وہ جو انہوں نے تمنا کی تھی وہ آیتیں اتار دی کہ یہ عبداللہ بن جابر کے والد کی یہ تمنا ہے، لیکن دنیا میں فرمایا تو نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد دنیا میں آتا تو جابر کے والد عبداللہ بن حرام آتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرشتے نہیں چھوڑتے۔ اگر جنت میں ہے تو رب کعبہ کی قسم جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے مومن کے لیے، ایسی خوشبوئیں، ایسی ٹھنڈی ہوا اور جنت کے میوے تر و تازہ، ان کی خوشبوئیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو وہ چھوڑ کے واپس دنیا کی دھوپ میں آئے گا ستایا ہوا ہے؟ اور اگر جہنم میں ہے تو فرشتے چھوڑیں گے کہ جا جا کے لسی پی گیا، حلوے کھا گیا؟ یہ کس طرح کے فیصلے ہم کر رہے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ کیا تو بہرحال اللہ اکبر، یہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، شب قدر، یہ وہ رات ہے جس کی بڑی فضیلت اللہ نے بھی بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اس رات پوری جاگنا، ٹھیک ہے تہجد پڑھیں آپ، کوئی منع نہیں، لیکن دن خاص نہیں، پورا سال کوشش کریں جب بھی جاگیں تہجد پڑھیں، نفلی روزے بھی رکھیں، پیر جمعرات کو رکھیں، ایام بیز کے رکھیں۔ ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ صحیح سنن نسائی کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا سینے کے قدورت، دل کی سختی اور سینے کے کبٹ اور بغض کو جو چیز ختم کرتی ہے نا، وہ ایام بیز کے روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی، جسے یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں حقیقت کو سمجھو۔ دیکھو ایک آدمی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، کام ہی نہیں کرتا، بھوکا ہے، مل گیا کھا لیں گے، نہیں تو اللہ اللہ کر سکتا۔ ایک ہے کہ جو پورا دن چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے، اور شام کے ٹائم مالک آ کر کہے کہ بھائی تجھے تو ملے گا ہی کچھ نہیں، تیرا سارا کام ہی غلط ہے، تو کیا یہ برابر ہے؟ برابر ہے؟ تو ساری زندگی ہم نے آخرت کو سنوارنے کے لیے تو عمل کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کی بنیاد بھی ہونی چاہیے، بنیاد کہ وہ عمل اللہ نے ہمیں دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کلمہ کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے عبادت اللہ کی، محمد رسول اللہ کا معنی طریقہ رسول اللہ کا، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی